الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز مصلیان اعظام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک حق اور باطل کے درمیان تصادم چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. حق کی شکل میں جب آدم تھے تو باطل کی شکل میں ابلیس تھا. موسیٰ کی شکل میں جب حق تھا تو فرعون کی شکل میں باطل تھا. ابراہیم کی شکل میں جب حق تھا تو نمرود کی شکل میں باطل تھا. جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت باطل کی شکل میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بے شمار شکل میں باطل تھا. اور ہمیشہ اللہ کے قانون کے مطابق حق کو سرخ روئی عطا فرمایا اور اپنے اصولوں کے مطابق اللہ نے باطل کو زیر فرمایا. رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے. اس مبارک مہینے میں ایک غزوہ ہوا جس غزوے کو تاریخی اور ایک عظیم اہمیت حاصل ہے. وہ غزوہ ہے غزوہ بدر. بزرگان محترم، غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ایسا تفریق کرنے والا معرکہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب تک تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفادار رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر امت مسلمہ پر حاوی باطل ہو جائے اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ بجائے وفاداری کے جفاکشی کی ہے، ان کے ساتھ ان کے حق تلفی کی ہے، بجائے ان کے حقوق ادا کرنے کے ان کے حقوق کو مارا
تعالیٰ اپنی حمیت کو، اپنی نصرت کو، اپنی فتح کو، اپنی حمایت کو اللہ اٹھا لیتے ہیں، پھر باطل طاقتیں امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر حاوی ہو جاتے ہیں، امت محمدیہ مغلوب ہو جاتی ہے، باطل طاقتیں سر چڑھ کر بولتے ہیں، مسلمان ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، حق و باطل ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کس جانب کھڑا ہوں، حق کے ساتھ کھڑا ہوں یا پھر میرے قدم باطل کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں دین کی محنت کی۔ کفار مکہ نے اللہ کے رسول کو ہر جانب سے تکلیفیں پہنچانے، اذیت پہنچانے اور آپ کے مشن سے روکنے کے لیے ہر طرح کوشش کی۔ جب کوشش میں ناکام ہوئے، مال کی لالچ دے کر، عہدے کی لالچ دے کر، دنیا کی ترقیات کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول کو، حضرات صحابہ کو پھسلانے کی کوشش میں جب ناکام ہوئے تو پھر ان کی اب منشا بدل گئی۔ بجائے انہیں راستے پر لانے کے، انہیں راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگے۔ جب دشمن کسی بھی اعتبار سے سامنے والے پر غالب نہیں آتا تو پھر اس کی سوچ ہوتی ہے میں اس پر غالب تو نہیں آ رہا ہوں، لہٰذا اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہی سوچ بنی کفار مکہ کی۔ انہوں نے یہ چالیں چلنا شروع کر دیا، تمام مسلمانوں کو جو مکہ المکرمہ میں ہیں انہیں ایک ایک کے قتل کر دو، ایک ایک کو قتل کرو گے بڑا لمبا زمانہ گزرے گا۔ سب سے پہلے جو اصل جڑ ہے، جو اصل ان میں محرک ہے، ان کے اندر ایمانی تحریک کو زندہ کرنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا تو پھر اسلام اور شریعت محمدی کی بقا ناممکن ہوگی۔ لہٰذا جب وہ جانوں کو اور قتل کے در پر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب مکہ المکرمہ سے صحابہ نے ہجرت کر لی، ہجرت کرتے ہوئے طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ بہت سارے صحابہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد کو، اپنے مکانات کو، اپنے روپیہ پیسہ کو ان کفار مکہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو مدینے کی طرف لے جانے کی ہر طرح کی تدبیریں انہوں نے کی، اپنی جان کو بچایا، مال دولت جائیداد کو کفار کے حوالے کیا اور نکل پڑے مدینے کو۔ پھر ایک زمانہ آیا، اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کی، ہر طرح کی کوشش ناکام ہوئی۔ اب حضرات صحابہ اور محمد رسول اللہ چین اطمینان سکون کے ساتھ عبادت کرتے تھے اپنے اللہ کی مدینہ المنورہ میں۔ دین اسلام جڑ پکڑ رہا تھا، مسلمانوں کی واہواہی ہو رہی تھی، مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ یہ بات کفار مکہ کو ہضم نہیں ہوئی کہ مدینے میں جا کر یہ جو ہمارے یہاں نہتے تھے، کمزور تھے، جن پر ہماری حکومت تھی، اب مدینے میں ان کا بول بالا ہو گیا، ان کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہو گئے، ان کے ماننے والے زیادہ ہو گئے، انہیں سردار تسلیم کرنے والے زیادہ ہو گئے۔ لہٰذا اگر اس جڑ کو کاٹا نہ جائے، یہاں پر رک کر کچھ کوششیں نہ کی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ مدینے والے ایک دن ہم پر حملہ آور ہوں گے، پھر ہمیں بھی اپنا غلام بنا لیں گے۔ لہٰذا اس چکر میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، جس کے حالات میں کفار مکہ نے جس میٹنگ کو جمع کیا، اس میٹنگ میں مالدار سردار بھی تھے، غریب فقراء بھی کفار کے تھے۔ سب نے کہا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، انہیں ختم کر دیں گے،
اس میٹنگ میں سارے لوگوں نے قسمیں کھائی کسی بھی طریقے سے مدینہ المنورہ میں جو مسلمان جی رہے ہیں ان مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے. لیکن اصل مسئلہ تھا فائنینشل کا. کسی بھی قوم کو مغلوب کرنا ہو تو سب سے پہلے غالب آنے والوں کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. جہاں مغلوب کر رہے ہیں انہیں بھی پیسوں کا محتاج بنانا پڑے گا. آج دنیا میں جتنے جنگیں ہو رہے ہیں چاہے وہ یوکرین کا ہو, چاہے وہ فلسطین کا ہو, چاہے وہ دیگر دوسرے ممالک کے ہو, یا آئندہ جنگیں ہونے والی ہوں یا پچھلی جنگیں ہو چکی ہوں, سب کا سب منصوبہ یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے سامنے والے ملک کو اکانومی کے اعتبار سے کمزور کیا جائے, فائنینشل اعتبار سے کمزور کیا جائے, ان کا اکانومی اور ان کا مالی قیمت کو کمزور کیا جائے, کھوکھلا کیا جائے, پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر ہماری بات مانیں گے. آج دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں سب کا اصل مقصد یہی ہے سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے اس ملک کو تہس نہس کر دو. وہ مغلوب ہو جائیں گے, وہاں لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے, پیسوں کے اعتبار سے محتاجگی آ جائے گی, پھر وہ اپنے سے بڑا, اپنے سے مالی حیثیت سے جو بڑا ہے اس کے تابع دار ہو جائیں گے. بزرگان محترم, اب ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, امیہ, شیبہ, یہ جتنے سرداران تھے سب نے کہا اب مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے, ہمارے پاس روپیہ پیسہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں, لہذا سب سے پہلے ہمیں ایک کیپٹل جمع کرنا پڑے گا, جمع پونجی جمع کرنا پڑے گا, تاکہ ان پیسوں کے بدلے, ان دینار و درہم کے بدلے ہم ہتھیار خریدیں, پھر مدینہ المنورہ پر حملہ کر سکیں. بزرگان محترم, اسی منصوبے کے تحت سارے مکی کے سردار اور مکی کے غریب محتاج لوگوں نے پیسہ جمع کیا جو تقریباً 130 کلو سونا تھا. 130 کلو سونا انہوں نے جمع کیا تاکہ اس پیسوں سے, اس سونے سے آنے والے پروفٹ کو مدینہ المنورہ میں موجود مسلمانوں کی بربادی کے لیے استعمال کیا جائے. اب 130 کلو کا سونا جمع کیا گیا, سامان جمع کیا گیا. اب تجارت کے لیے ملک شام, جسے ہم سیریا کہتے ہیں, وہاں کو روانہ ہونا تھا. اب ایک عقل مند, ہوشیار, چالاک انسان کی ضرورت تھی تجارت کے لیے. ان تمام لوگوں میں, کفار مکہ میں جو چالاک سمجھا جاتا تھا وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان نے کہا میں تجارتی قافلے کو سیریا لے جاؤں گا, شام لے جاؤں گا, پھر وہاں اچھی خاصی کمائی کے بعد جو پروفٹ, جو نفع آئے گا اس نفع کو لے کر میں پہنچوں گا, پھر اس کے ذریعے سے ہتھیار خریدیں گے اور پھر مدینہ المنورہ پر حملہ کریں گے. بزرگان محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس بھی مکہ المکرمہ میں رہتے تھے جو اندرونی اعتبار سے مسلمان تھے, لیکن کفار مکہ کے احوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے. انہوں نے یہ بات پہنچا دی. کفار مکہ نے آپ کے خلاف ایک میٹنگ پاس کی ہے جس میں سرمایہ لگا ہے, جس میں غریب کا بھی سرمایہ لگا ہے, سرداران کا بھی سرمایہ لگا ہے, اور وہ چاہتے ہیں ملک شام جا کر تجارت کریں, پھر اس سے آنے والے نفع سے ہتھیار خرید کر آپ پر حملہ آور ہو. ادھر اللہ کے رسول کو اطلاع ملی, ادھر ابو سفیان قافلہ لے کے نکلا جس کی تعداد کم و بیش 150 تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں ملک شام کی طرف روانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. جیسے ہی اعلان کرنا تھا, صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تقریباً جن کی تعداد 150 تھی, 155 تھی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 155 لوگوں کو لے کر نکلے تاکہ اس قافلے کو روکیں جو قافلہ ملک شام جا کر ہتھیار خریدنا چاہتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلواروں کے زور پر پھیلا ہے, دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اقدامی طور پر اس قافلے کو روکنے کی کوشش اس لیے کی, اگر یہ قافلہ ملک
کے شام نہیں جائے گا تو پھر وہاں ان کے پاس ثروت نہیں آئے گی، مال جمع نہیں ہوگا، جب مال جمع نہیں ہوگا پھر لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا لڑائی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی طور پر آگے بڑھ کر اس قافلے کو روکنے کے لیے اپنے ساتھ 150 صحابہ کو لے کر نکلے۔ ادھر ابو سفیان کا قافلہ نکلا، ادھر اللہ کے رسول کا قافلہ نکلا۔ ابو سفیان جہاں سے گزر رہا تھا وہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے سے بالکل قریب پڑتا تھا، جس علاقے کا نام تھا عشیرہ۔ اس عشیرے سے، اس عشیرہ والے جگہ سے ابو سفیان کا قافلہ گزر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے، اس سے وہ قافلہ نکل چکا تھا ملک شام کو۔ اب میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قافلہ تو نکل گیا ہے، اب انہیں روکنا تو ناممکن ہے، جو آگے نکل گیا اسے روکنا یہ کیا ہوگا؟ یہ کم عقلی کی بات ہوگی۔ ان لوگوں کے پاس ہتھیار ہوں گے، اپنے یہاں مدینے کے قریب روکا جائے تو روکا جا سکتا ہے، لیکن مدینے سے دور جا کر اگر روکیں گے تو پھر ہو نہ ہو کایا پلٹ جائے، جنگی حالات پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا۔ لہذا اس خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو واپس لے کر آ گئے، بغیر جنگ کیے، بغیر قافلے کو روکے۔ اب ابو سفیان نکل گیا ملک شام میں، سیریا میں خوب دوا کی تجارت ہوئی، خوب نفع کمایا گیا۔ جتنا قافلے کے لوگوں نے مال لے کے روانہ ہوئے تھے اس سے دگنا تگنا نفع کے ساتھ وہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ، وہ لوگ تمام دفاعی اور حملہ آوری اشیاء کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ واپس لوٹے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اطلاع ملی کہ وہ لوگ پھر سارے ساز و سامان کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اس قافلے میں وہ تمام ہتھیار ہیں جن ہتھیار کے ذریعے سے وہ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حضرات صحابہ سے چلو نکلنا ہے۔ اب حضرات صحابہ نکل پڑے، جن کے پاس مالی حیثیت سے، اسبابی حیثیت سے بالکل نہتے تھے۔ پوری 313 صحابہ کی جماعت تھی، ایک روایت میں 314، ایک روایت میں 315 ہے، اور روایت مفتہ بھی قول 313 کی ہے۔ بزرگان محترم 313 صحابہ نکلے، جن میں 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا۔ ان 2 کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک ایک گھوڑا ان کے پاس تھا، اور 60 اونٹ تھے۔ کل 313 لوگ تھے، ان کے پاس 120 تلواریں تھیں۔ تلواریں بھی ان کے پاس پوری نہیں تھی، جو تلواریں تھیں کسی کے پاس ٹوٹی تلواریں تھیں، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا ڈھال تھا، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا نیزہ تھا۔ اب یہ لوگ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی پر، ہر ایک اونٹنی پر 3 آدمی سوار ہوں گے باری باری، یعنی 4 کلومیٹر پر، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، 4 کلومیٹر پر ایک آدمی سوار ہوگا، 4 کلومیٹر پر اتر جائے گا، دوسرا سوار ہوگا، پھر 4 کلومیٹر پر اتر جائے گا، تیسرا سوار ہوگا، پھر 4 کلومیٹر پر اونٹنی کو ایسے ہی چلائیں گے تاکہ اونٹنی زیادہ تھک نہ جائے۔ اب یہ سفر تھا تقریباً 150 کلومیٹر کا۔ جنگ بدر کا جو میدان ہے وہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ اب 4 کلومیٹر کی تقسیم ہوئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹنی تھی اس پر بھی 3 لوگوں کی باری تھی، ایک اللہ کے رسول کی، حضرت علی کی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہم۔ بزرگان محترم، جب بھی حضرت علی کی باری آتی، حضرت علی فرماتے اے نبی آپ میری باری میں سوار ہو جائیے، میں پیدل چلوں گا۔ ابو لبابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میری باری میں سوار ہو جائیے، میں پیدل چلوں گا۔ یہ صحابہ کی جان ساری تھی، لیکن اللہ کے رسول ادھر سے فرماتے ما انتما باقوا منی، تم میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ میں سواری پر چلوں اور تم پیدل چلتے رہو۔ 8 کلومیٹر تک تم پیدل چلو، یہ ناممکن ہے، تمہارے اعتبار سے طاقتور تو میں ہوں۔ اور آگے فرمایا وما انا باغنا عن الاجر منکما، اور
چاہیے۔ بزرگان محترم، جو نبی جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، وہ اجر کے بارے میں کہتا ہے ما انا باغنی عن الاجر منکما، جس طرح تمہیں اجر کی ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت ہے، نیکی کی تلاش ہے، اسی طرح مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے، میں بھی اجر کا خواہش مند ہوں، لہذا باری باری ہی چلیں گے۔ بزرگان محترم، یہ قافلہ یہاں سے نکلا، ادھر ابو سفیان آ رہا تھا، اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے ہیں قافلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے فوراً ایک آدمی تھا زمزم کفاری، اس آدمی کے ذریعے سے مکہ المکرمہ کو بات پہنچا دی کہ دیکھو مدینہ المنورہ سے ایک قافلہ نکلا ہے جو تمہارے ساز و سامان کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ زمزم کفاری نے ایک نیا حربہ استعمال کیا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اونٹنی کے ناک کو توڑ دیا، وہاں سے خون بہنے لگا۔ جب یہ حقیقت میں کفار مکہ کو جوش دلانے کے لیے تھا، تاکہ جب وہ کفار مکہ خون کو دیکھیں گے ان کے دل کے اندر جوش بھر آئے گا، وہ لوگ بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر میدان میں آ جائیں گے۔ ایک نیا حربہ تھا زمزم کفاری کا، یہ نکلا مکہ المکرمہ میں جو ہی داخل ہوا، لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اونٹنی کے ناک سے خون بہ رہا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، ہائے ہائے کیا ہو گیا تمہیں، کس نے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کر دی؟ تو اس نے ساری خبر دے دی کہ دیکھو تمہارا جو مال ملک شام گیا تھا، سیریا گیا تھا کمانے کے لیے، اب وہ بہت سارا نفع لے کے آ رہا ہے، لیکن اس پر حملہ کرنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب نکل پڑے ہیں، اگر تاخیر کرو گے تو پھر تمہارا مال بھی جائے گا، پھر پورے عرب میں ڈھنڈورا پٹ جائے گا کہ مکے والے مدینے والے کمزوروں سے ہار گئے۔ بزرگان محترم، یہ جملہ سننا تھا، سارے مکے والے آگ بگولا ہو گئے، ساروں نے تلوار نکال لی کہ جب تک ہم مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں، مسلمانوں کو مٹا نہ دیں، تب تک واپس نہیں آئیں گے۔ امیہ بن خلف ایک آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دھمکی دیا کرتا تھا، اس کے زمانے اس وقت امیہ بن خلف کے علاوہ سارے تیار ہو گئے، ابو جہل بھی تیار ہو گیا، ابو لہب بھی تیار ہو گیا، امیہ، عتبہ، شیبہ سب تیار ہو گئے سوائے امیہ بن خلف کے۔ اب امیہ بن خلف کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اپنے سردار کے پیچھے چلنے والی تھی۔ امیہ بن خلف کے نہ چلنے کی وجہ سے سارے فوجی وہ خاموش بیٹھ گئے، جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، جب تک ہمارے سردار نہ نکلے ہم نکلنے کو تیار نہیں۔ ابو جہل جا کر انہیں بتایا کہ ابو جہل کہنے لگا ارے اللہ کے بندے، اس سے کہ انہیں بھی اللہ کا یقین تھا، کتابوں میں لکھا ہے جب ابو جہل قافلہ لے کر نکلا 1000 کا، سب سے پہلے اس نے وضو کیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگا اے اللہ مسلمانوں کو ختم کر دے اور مکہ المکرمہ کے لوگوں کو بقا دے دے، ان میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے فوقیت عطا فرما۔ بزرگان محترم، یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابو جہل ہے جو جہالت کے انتہائی درجے کو پہنچا ہے، لیکن خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے اے اللہ ہم دونوں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی محمد رسول اللہ اور میں یعنی ابو جہل، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے تو اسے بقا دے، اس لیے کہ ابو جہل کی سوچ کے مطابق ابو جہل حق پر تھا۔ ہر باطل طاقت اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہے، اور ہر آدمی، ہر گمراہ آدمی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھتا ہے۔ شیطان کا دھوکے دینے کا ایک نیا اندازہ ہے کہ آدمی غلطی کرے لیکن اس غلطی کو صحیح سمجھے۔ اسی طرح وہ جہل کا حال تھا، وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگا اے اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبوب تجھے ہے تو اسے فتح دے دے۔ حقیقت میں یہ دعا نہیں بلکہ اپنے حق میں بد دعا کر رہا تھا، کیونکہ ناحق پر یہ تھا اللہ اسی کی زبانی اسے برباد کر رہے تھے۔ بزرگان محترم،
امیہ بن خلف کو ابو جہل جا کر بات کرتا ہے، اگر تم نکلو گے تمہارے پیچھے ایک بڑا لشکر نکلے گا، اگر تم نہ نکلو گے تو پھر ہمارے پیچھے ایک بڑی فوج بیٹھ جائے گی۔ تو امیہ بن خلف نے کہا، سعد بن معاذ ایک انصاری صحابی ہیں، یہ جب بھی مکہ المکرمہ آتے مسلمان ہونے کے بعد بھی امیہ بن خلف سے دوستی تھی، اس کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف کافر تھا، لیکن جب بھی ملک شام جانا ہوتا راستے میں مدینہ پڑتا تو مدینے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اے امیہ مجھے ایسے وقت میں خانہ کعبہ لے جا جس میں میں عبادت کر سکوں اسلامی طریقے سے۔ اب امیہ نے حضرت سعد بن معاذ کو ایسے وقت میں لے گیا جس وقت مکہ المکرمہ خانہ کعبہ خالی تھا لوگوں سے، دھوپ کے وقت میں۔ بزرگان محترم حضرت سعد بن معاذ عبادت کرنے لگے اسلامی طریقے سے، اتنے میں چند لوگ آ گئے، انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تانا دینا شروع کر دیا، تم نئے قسم کی عبادت کر رہے ہو، یہ نیا مذہب اسلام لے آئے ہو، ہمارے باپ داداؤں نے جن بتوں کی عبادت کی انہیں برا بھلا کہتے ہو، یہ باتیں چل رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی ان کو برا بھلا کہنے لگے، تمہارا ناس ہو، تمہارے درمیان ایک برگزیدہ نبی آیا، بجائے اس کی حمایت کرنے کے، اسے مدد کرنے کے، تم نے اس کے ساتھ اذیت پہنچائی، اسے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں امیہ کہنے لگا، سعد ایسی باتیں مت کہو، جن بتوں کو، جن لوگوں کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، اگرچہ تم میرے دوست ہو لیکن یہ لوگ بھی میرے ہیں، میرے سامنے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اتنے میں سعد بن معاذ کہنے لگے، امیہ تم میرا دوست ہے، ایک بات بتاتا ہوں یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے تمہارے قتل ہونے کا حضرات صحابہ کے ہاتھوں بیان کر دیا ہے کہ تم حضرات صحابہ کے ہاتھوں مرو گے، جیسے ہی سننا تھا امیہ دھاڑے مارتے ہوئے بھاگ نکلا اپنی بیوی کے پاس، کہنے لگا جن کا نام ہے ام صفوان، یہ حضرت صفوان کی ماں ہے۔ بزرگان محترم امیہ کہنے لگا کہ سنا تم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کا اور میرے جہنم رسید ہونے کا ان کے صحابہ کے ہاتھوں سنا رکھا ہے، اب اس میں کیا تردد ہے؟ محمد سچا آدمی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اگر محمد نے کہہ دیا ہے کہ اصحاب کے ہاتھوں مجھے مرنا ہے تو میں ضرور مر کے رہوں گا، خانہ کعبہ کی قسم میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہیں نکلوں گا۔ بزرگان محترم امیہ بن خلف جیسا دشمن اللہ کے رسول کی باتوں پر کامل اعتماد سے ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً میں ان کے اصحاب سے مارا جاؤں گا۔ اب یہ بات ابو جہل کو جو امیہ بن خلف نے کہا کہ میرے نہ نکلنے کی وجہ حقیقت میں یہ ہے میں نکلوں گا تو ان کے اصحاب مجھے مار دیں گے، لہٰذا میں شہر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس پر ابو جہل نے کہا، ارے تو مکہ کا سردار ہے، ایک سنی سنائی باتوں پر ایسا بھروسہ کر رہا ہے جیسے تجھے بتوں نے بتایا ہو، شرم دلائی، چل نکلنے کو کہا اور زبردستی اسے اپنے قافلے کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب میرے بھائیوں ادھر سے ابو سفیان جو آ رہے تھے قافلے کو لے کر، جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، تو ادھر سے ابو سفیان بڑے چالاک تھے، انہوں نے راستہ بدل دیا، بجائے مدینے کے قریب سے گزرنے والے راستے کے وہ ساحلی سمندری راستے سے الگ راستے سے آنا شروع کیا، اور پھر ایک آدمی سے پیغام بھیجا، جا کے مکے والوں سے کہہ دینا کہ تمہارا قافلہ محفوظ ہے، اب تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مدینے والوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم رک جاؤ۔ اب وہ آدمی خبر لے کے مکے والوں کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ تمہارا قافلہ جو ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حملہ کرنے والے تھے وہ محفوظ ہے، اب تمہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ زوروں پر تھے، کہا کہ جب ہم نکل چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو
صف ہستی سے مٹانے کے لیے، تو اب باز آنا، پیچھے ہٹنا، مکہ المکرمہ واپس جانا یہ ناممکن ہے۔ جب ہم نے ارادہ کر لیا ہے چلو صف ہستی سے مسلمانوں کو مٹا کر دم لیتے ہیں، میرے بھائیوں و عزیزوں، موت سے گھبرانا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کہہ دو جو موت کا ڈر مسلمانوں کو سناتے ہیں، موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، مسلمان پیدا بعد میں ہوتا ہے، اس کی موت کی تاریخ پہلے لکھی جاتی ہے، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، وہ جہاں مرنے والا ہے اس کی تاریخ اور اس کا دن اور اس کی جگہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، جس جگہ مرو گے، جتنا کھاؤ گے، جتنا پیو گے، تمہاری سانسیں تک گنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں، وہ لوگ جو مسلمانوں کو موت سے ڈراتے ہیں انہیں کہہ دو کہ موت سے ڈراتے ہو، جس دن مسلمان موت سے ڈرنا چھوڑ دیا اس دن سے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ جس دن موت کو پس پشت ڈال کر جینے کی خواہش چھوڑ کر میدان پر مسلمان اتر گیا پھر تمہارا جینا مشکل، تمہاری سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس نے زندگی دے کر جینے کا موقع دیا وہی خدا اس کے نام پر مرنے کا موقع دیے تو پھر کیوں نہ مرے؟ جس کے خاطر جیتے ہیں اس کے خاطر مر بھی جائیں گے تو دنیا کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ زندگی اللہ کی ہے۔ حضرت صحابہ جانیں قربان کر کے کہتے ہم نے جان تو دے دی، حق یہ کہ حق ادا نہیں ہوا، جان دے کر بھی تیری نعمتوں کا ہم نے استعمال جو کیا ہے اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ بزرگان محترم، کفار مکہ بڑے شور و زور سے گانے والے، بجانے والے، شراب کو لے کر شراب پینے پلانے والیوں کو لے کر، ناچ گانے والوں کو لے کر نکلے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان ہے، اسباب ہے، ہم مدینہ المنورہ پر حملہ کریں گے، یقیناً کامیابی ہمیں ہی ملے گی۔ جب کامیاب ہو جائیں گے، مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا، پھر ہم موج مستی کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، شراب پیتے پلاتے لوٹیں گے تاکہ پورے عرب میں مکے والوں کا ڈھنڈورا پیٹے، وہ یہ کہیں کہ دیکھو مکے والوں کے خلاف کھڑا ہونے کا انجام مسلمانوں کا کیا ہوا، مسلمان صف ہستی سے مٹ گئے۔ بزرگان محترم، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ساتھ میں ناچنے گانے والے اور ڈھول باجا کرنے والے، شراب کے بڑے بڑے ڈول لے کر نکلے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مقام بدر پر، اس سے پہلے کفار مکہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ مقام بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ایک کنواں ہے جو بالکل گول ہے، بدر یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح، جس طرح چاند گول ہوتا ہے اس کی روشنی پھوٹتی ہے، اسی طرح وہاں ایک کنواں ہے، وہ 14ویں رات کے چاند میں اس کا پانی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اسی پر اس کا نام مقام بدر رکھا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے بدر بن مخلد یا بدر بن یخلد ایک آدمی تھا جو سب سے پہلے وہاں بسا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مقام کا نام بدر رکھا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 60 تلواریں ہیں، 60 اونٹ ہیں اور نیزے ٹوٹے پھاٹے ہیں، ان کے پاس 313 کی تعداد ہے۔ اب یہ آتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے مقام بدر پر کفار مکہ 1000 کا لشکر لا کر سامنے کھڑے ہیں۔ 1000 کہاں، 313 کہاں؟ اب مسلمانوں کے دل میں رتی برابر خیال آتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دلوں کے اندر رتی برابر خیال پیدا ہوا کہ ہم نہتے، ہم ہتھیاری اعتبار سے خالی اور سامنے پوری تیاری کے ساتھ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 700 اونٹ ان کے
کے پاس تھے، تقریباً 1200 تلواریں ان کے پاس تھیں۔ تعداد فوجوں کی 1000 کی، لیکن 200 تلواریں زیادہ ان کے پاس ہیں، نیزے سب کے پاس ہیں، گھوڑے سب کے پاس ہیں، تقریباً 600 سے زیادہ اونٹ ان کے پاس ہیں۔ روزانہ 9 اونٹ کاٹ کر ذبح کر کے کھایا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ کا لشکر، سامنے کفار کا لشکر، دونوں کا دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اسبابی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ اسبابی اعتبار سے کامل و مکمل ہیں، لیکن یہ ایمان و عمل کے اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ بزرگان محترم، ادھر حضرات صحابہ کو دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں پر تھوڑی مایوسی سی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ کیا ہم ان سے مقابلہ کریں یا پھر واپس چلے جائیں؟ اس وقت حضرات صحابہ نے جو جان نثاری کا جذبہ دکھایا، جو شوق دکھایا شہادت کا، جو دین اور اللہ کے لیے مر مٹنے کا شوق اور جذبات دکھائے، اس پر قربان جائیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے نبی جی، اگر آپ کا خیال ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جائیے لڑنے کے لیے، ہم یہیں بیٹھ کر انتظار کریں گے، اگر آپ کا یہ خیال ہے ہم یہ جملہ کہیں گے، خدا کی قسم ہمارا یہ جملہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں کہ لڑ جاؤ بھیڑ جاؤ تو لڑنے بھیڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ان جذبات کو دیکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، کہا، اے اللہ یہ مختصر جماعت ہے، اگر یہ لوگ آج ختم ہو جائیں پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری اعتبار سے وہ 1000 ہیں اور ہم 313 ہیں، اگر آپ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم ان سے لڑ بھڑ کر ختم ہو رہے ہیں، میری سواری گھوڑے کی بڑی تیز ہے، آپ سوار ہو جائیے، مدینے کی طرف روانہ ہو جائیے، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو بالکل کیا کر دیا ہے، ہمارے حقوق آپ کے سلسلے میں ہم نے معاف کر دیا ہے۔ گویا اس بات کی علامت تھی کہ ہم خود ہلاک ہو جائیں گے، آپ پر آنچائی یہ ہمیں پسند نہیں، لہٰذا آپ کے لیے ایک جھوپڑ پٹی بنائی جائے گی، اس وقت اسے عریش کہتے ہیں، آج بھی اگر مقام بدر پر آپ جائیں گے وہاں آپ کو ایک مسجد ملے گی، مسجد عریش، وہ وہی مقام پر ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع کے دن، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اس وقت وہ ایک چھوٹا سا جھوپڑ پٹی تھی، آج وہ مسجد عریش کے نام سے بڑی پیاری مسجد ان لوگوں نے بنائی ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی کی، رات میں وہ لوگ سوتے ہیں، جنگی ماحول پہلے کیا ہوتا تھا، ایک وقت متعین کیا جاتا، فجر کے بعد 6 سے لے کر شام کے 6 تک لڑائی ہوگی، جیسے ہی 6 بجتے ایک آدمی سور پھونکتا یا ڈھول بجاتا، جب لڑائی ختم ہو جاتی، اس لیے کہ رات میں لڑنے نظر نہیں آتا تھا، لوگ واپس چلے جاتے لڑائی ہو کر، پھر دوسرے دن صف آرائی ہوتی، پھر قافلے لڑتے تھے، پھر شام کو سور یا پھر ڈھول بجایا جاتا، پھر قافلہ لڑنے سے رک جایا کرتا تھا، اس طرح 3 دن مسلسل یہ جنگ چلی۔ بزرگان محترم، ہر دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ سے روتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے موقع پر اتنا روئے تھے کہ ان کے جسم پر لگا ہوا، ان کے جسم پر جو چادر اوڑی تھی وہ چادر ساری کی ساری بھیگ گئی تھی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ آج دعاؤں کا اہتمام نہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر اتر کر ایک دم سے مقابلہ کریں گے، یاد رکھو دعا، نماز، اللہ اس کے رسول کی ساتھ وفاداری کو چھوڑ کر چاہے اسبابی اعتبار سے تم کتنے بھی اچھے ہو، کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، سب سے پہلے تمہیں نماز کا دامن پکڑنا پڑے
پڑے گا، دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نبھانی پڑے گی۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفادار نہیں ہو، دعاؤں کا اہتمام تمہیں نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام تمہیں نہیں ہے، پھر ظاہری اسباب رکھ کر تم کسی قافلے سے، کسی لشکر سے، کسی قوم سے لڑنے بھیڑنے کی ارادہ رکھتے ہو، یاد رکھو ناکامی تمہاری مقدر ہے۔ بزرگان محترم، بزدل انسان جب دنیا سے محبت کرتا ہے تو پھر لالچی بن جاتا ہے، جب موت سے خوف کھاتا ہے بزدل بن جاتا ہے۔ بزدل انسان نہ اپنے وقت سے زیادہ جی سکتا ہے، لالچی انسان نہ مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جتنی بھی چاہے لالچ کے ساتھ زندگی گزار لو، تمہارے جیب میں اتنے ہی پیسے آئیں گے جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ دن رات ایک کر لو، خون کے پسینے کے بجائے خون بہا لو، لیکن کماؤ گے اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، اے فلاں، یاد رکھ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا خدا نہیں چاہتا تو پھر ساری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، خدا تجھے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، ساری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیوں، موت کا خوف چھوڑو، مرنے سے ڈرنا چھوڑو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بند قلعوں میں محفوظ رہے گی، موت وہاں بھی آ کر اچک کے لے جائے گی۔ موت سے کسی کو چارہ کار نہیں، موت سے کوئی بچنے والا نہیں۔ جب نبی کو موت آتی ہے، جب ولی کو موت آ گئی ہے، جب ابدال غوث کتب کو موت آ گئی ہے، ہما شما جن کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت ہے، موت سے کیسے بچ سکتے ہیں، موت سے کیسے دامن چھڑا سکتے ہیں؟ لہذا جتنا موت سے ڈرو گے اتنا موت سے اتنا مرنا مشکل ہوگا۔ بزرگان محترم، جتنا موت سے ڈرو گے اتنا مرنا مشکل ہوگا۔ موت آ کے رہے گی، موت سے جو آدمی ڈرتا ہے، جب موت آتی ہے پھر میرے بھائیوں اس کی روح جسم میں بھاگنے لگتی ہے، کبھی گھٹنوں میں آ جاتی ہے، کبھی جو ہے پیٹ میں آ جاتی ہے، کبھی سر میں آ جاتی ہے، وہ روح نکلنا نہیں چاہتی، زبردستی فرشتے اس کو روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جسے ہم سکرات کہتے ہیں۔ جب وہ روح نہیں نکلتی پھر آدمی بستر پر پیشاب کر لیتا ہے، پاخانہ کر لیتا ہے، گندگی کر لیتا ہے، غلاظت میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ روح جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی، جسم روح کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ کیا وجہ ہے؟ مرنا پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں، مرنے سے پہلے، جینے سے پہلے موت کی تاریخ متعین ہے، پیدا ہونے سے پہلے روزی کے دانے متعین ہیں، پیدا ہونے سے پہلے پانی کے گھونٹ متعین ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بستروں پر پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے، صرف سانسیں چل رہی ہیں۔ لوگ لکوڈ پانی منہ میں ڈالتے ہیں، پانی بھی باہر نکل جاتا ہے، نہ کھایا نہ پیا، صرف سانسیں چل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کھانے کے دانے ختم ہو گئے، پانی کے گھونٹ ختم ہو گئے، لیکن سانسیں گنی چنی باقی ہیں۔ جب تک گنی چنی سانسیں ختم نہ ہو، موت کا فرشتہ اسے نہیں لے کے جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ کے لیے جینے کی خواہش، ہاں جینا اس لیے ہے کہ اللہ نے جینے کا حکم فرمایا۔ جس خدا کے لیے جینے کا شوق نہ ہو، جس خدا کے لیے مرنے کا شوق نہ ہو، ایسی زندگی لعنت والی زندگی ہے۔ جس خدا نے جینے کا موقع دیا وہی خدا کہہ دے میرے لیے مر جاؤ، مرنے کا موقع ہے تو پھر مر جائیں گے، تو پھر ایسا نہیں کہ موقع نکل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ کتنے نوجوان ہیں ہٹے کٹے جسے دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی مرنے والا نہیں، لیکن پیچھے سے گاڑی آ کے ٹھوک دے، مسئلہ ختم، ہارٹ اٹیک آ گیا، جسمانی اعتبار سے نہیں شہید ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا، صبح میں اچھا تھا، شام میں جنازہ نکل گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہٹا کٹا نوجوانی سے جینا چاہیے، بلکہ موت آئی، موت نے اپنا کام مکمل کیا۔
بزرگان محترم، حضرات صحابہ کے سامنے دنیا گھٹنے اس لیے ٹیکتی تھی کہ وہ جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے جیتے تھے۔ ہم جینے کے لیے جیتے، وہ مرنے کے لیے جیتے تھے۔ حضرات صحابہ میدان میں اترتے مارنے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے اترتے تھے۔ آج جتنے کفار مکفار، آج جتنے یہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، آج جتنے یہ لوگ ملک کے اندر فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ سب کے سب مارنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری یہ خصوصیت ہے کہ تم کبھی کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ شوق شہادت میں اترتے ہو، مرنے کے لیے اترتے ہو۔ جس دن تم نے جینا چھوڑا، مرنے کو پسند کر لیا، ساری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی۔ حضرات صحابہ ننگی تلوار ہے، ٹوٹی تلوار ہے، بھوکے پیٹ ہے، ننگے پیر ہے، سواری نہیں، نہ سواری کا انتظام ہے، نہ ہتھیار کا انتظام ہے، نہ جنگی مہارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خون میں یہ خاصیت رکھی ہے، وہ صرف میدان میں اترے اللہ تعالیٰ ہتھیار چلانا سکھا دیتا ہے، وہ صرف میدان میں اترے اللہ تعالیٰ ہتھیار سنبھالنا انہیں سکھا دیتا ہے۔ ہمیں ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کے خلاف ہے۔ ہتھیار انہیں رکھنے دو، ہتھیاروں کی حفاظت انہیں کرنے دو۔ موقع آئے گا، اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، ہتھیاروں کی حفاظت وہ کریں گے، ہتھیاروں کا استعمال ہم کریں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حمایت، مسلمانوں کی نصرت ان کے ایمان اور اعمال پر موقوف کر رکھا ہے۔ ادھر دیکھیے، ابو جہل جیسا سردار، اسے مارنے والے دو چھوٹے چھوٹے صحابی معاذ و معوذ، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ کے لیے صف آرائی کی گئی۔ میں سوچ رہا تھا میرے اڑوس پڑوس میں جو ہٹے کٹے نوجوان رہیں گے جن کی مدد سے میں بڑے بڑے سرداروں کی گردن اڑاؤں گا، لیکن کیا دیکھتا ہوں ایک معاذ ہے جو 7 سال کا ہے، دوسری طرف معوذ ہے جو 8 سال کا، اسی کا بڑا بھائی ہے۔ یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے صحابی ہیں، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جنگ بدر میں عبد الرحمن بن عوف کے سیدھے جانب معاذ ہے، بائیں جانب معوذ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ کاش دو نوجوان ہٹے کٹے میرے پاس ہوتے، یہ چھوٹے چندو مندو میری کیا مدد کریں گے، یہ چھوٹے ننھے منھے بچے میری کیا مدد کریں گے۔ یہی سوچ رہا تھا، معاذ کہنے لگے چچا ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ تو معاذ نے کہا کہ سنا ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں بکتا ہے، اگر وہ مجھے آج نظر آ جائے تو اس کی خیر نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے بچوں کے جذبات ہیں۔ آج سانپ گھس جائے تو سارے نوجوان باہر، سانپ سے ڈرنے والے، بچھوؤں سے ڈرنے والے، ایک زمانہ سانپ سے ڈرنے کا تھا، اب تو مچھروں سے ڈرنے والے مسلمان، مچھروں مکوڑوں سے ڈرنے والے مسلمان، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے والے مسلمان۔ بزرگان محترم، معاذ کہنے لگے کہ اگر مجھے آج وہ نظر آ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ ابھی یہی بات کر ہی رہے تھے، معوذ نے کہا کہ چچا عبد الرحمن یہ ابو جہل کون ہے؟ میں بائیں طرف پھرا، پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو اس کی خیر نہیں۔ میں ان دونوں کے جملوں کو سن کر میری ایمانی غیرت جاگ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جیسے انہی باتوں کے درمیان ابو جہل نظر آیا، میں نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو تمہارا مطلوب وہاں ہے۔ جیسے ہی میں نے اشارہ کیا، دونوں 7 سال اور 8 سال کے بچے میدان میں کود پڑے۔ ایک ابو جہل کے پاؤں پر حملہ کیا، دوسرے نے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا۔ پاؤں گھوڑے پر حملہ کرنے کی وجہ سے گھوڑا گرا، پاؤں پر حملہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل گرا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ گئے، اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ بزرگان محترم، یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سرداران کی جگہ بتائی کہ دیکھو ابو جہل یہاں مرے گا، ابو لہب یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں
یہاں مرے گا۔ غرض ہر آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے جہاں جہاں اشارہ کیا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی، ان کی لاشوں کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کی لاشیں ابو جہل کی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان کی لاشیں وہیں پڑی تھی۔ ہم نے ان لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا، مدینے کو آ گئے۔ چند دن گزرے، ایک مسافر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں بدر سے گزر رہا تھا، ایک گڑھا وہاں دیکھا جہاں سے ایک آدمی نکلتا ہے، اس کے جسم میں انگارے بھرے ہوئے ہیں اور ایک آدمی اندر سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں لگام ہے آگ کی، اور اب اس آدمی کو زور زور سے مارتا ہے، وہ چیخیں مارتے ہوئے پھر اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے جسے اللہ سزائیں دے رہا ہے۔ بزرگان محترم، اس کے اندر کبر اتنا بھرا ہوا تھا، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر کاٹنے لگے تو کہنے لگا اے عبداللہ ابن مسعود تم تو معمولی چرواہے ہو، میں سردار ہوں، لہذا میری گردن یہ چرواہا کاٹے یہ مناسب نہیں، جاؤ کسی سردار کو بھیجو وہ میری گردن کو کاٹے۔ بزرگان محترم، یہ تکبر ہے، کبر ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مکہ جڑا اور پھر اس کے سر کو کاٹنے کے لیے جب تلوار اٹھائی تو کہنے لگا کہ تلوار سے جب میرا سر کاٹو تو تھوڑا نیچے سے کاٹنا، کندھے سے کاٹنا، تاکہ تمام لوگوں کے سر رکھے جائیں، میرا سر بھی رکھا جائے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ابو جہل سردار کا سر ہے، ایسا نہ ہو کہ سب کے سروں کے برابر میرا بھی سر ہو بلکہ اونچا نظر آئے۔ یہ کبر تھا اندر کے اندر، جو تکبر بھرا ہوا تھا، اس کی نحوست تھی کہ اللہ کے رسول کا چاچا ہونے کے باوجود اسے ہدایت نہیں ملی۔ جس خاندان میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس خاندان کا تھا، لیکن اس کا نصیب دیکھیے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا تو شاید آج ہم بھی اسے رضی اللہ عنہ کہتے، لیکن اس کی نحوست، اس کی بد نصیبی کہ اللہ کے رسول کے خاندان میں ہونے کے باوجود اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ اس کے بعد میرے بھائی اور عزیزوں، یہ جنگی معرکہ شروع ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا تھا کہ اللہ کی مدد تمہارے لیے اترے گی، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ۔ پہلے 3000 کا لشکر حضرات صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کا اترا۔ جب حضرات صحابہ کا ایمان پرجوش ہوا، میدان میں اور آگے بڑھے، تو اللہ نے ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے اور 5000 فرشتوں کا لشکر اترا۔ پھر میرے بھائی و عزیزوں، ساری دنیا نے دیکھا کہ 313 جو ننگے بدن تھے، ننگے پیر تھے، ٹوٹی تلواریں تھیں، سواریاں ان کے پاس نہیں تھی، لیکن حق کے حمایتی تھے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ وفادار تھے، حق کا بول بالا کرنے والے تھے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان معمولی لوگوں کو اس لشکر پر جو سارے مکے کو ناز تھا کہ ہم لوٹیں گے تو فتح یاب ہو کے لوٹیں گے، اللہ نے انہیں شکست دے کر دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے بتا دیا کہ اللہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس کی حمایت کر دے، چاہے وہ اسبابی اعتبار سے نہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اب یہ 313 جو صحابہ تھے، اس 313 کے عدد میں بھی بڑی جان ہے۔ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا جالوت اور طالوت کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت بادشاہ کے ساتھ نکلے تھے، تو جالوت جو زبردست بادشاہ تھا اس کا مقابلہ کرنے والے بھی 313 تھے۔ جنگ بدر میں بھی 313 رہے۔ اب آئندہ امام
مہدی آئیں گے، خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس بیعت میں جان و مال اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وعدے لیے جائیں گے، اس وعدہ لینے والی جماعت بھی 313 کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 313 میں شامل کر دے۔ میرے بھائیوں، امام مہدی جب آئیں گے اس وقت کا ماحول بھی یہی ہوگا۔ ان قریب اکابر علماء کا کہنا ہے کہ چند سال باقی ہیں، امام مہدی ظاہر ہوں گے، اس وقت انسانوں کے دلوں سے ایمان ایسے ظاہر ہوگا جیسے کانچ کے گلاس میں پانی نظر آتا ہے۔ تمہارے دلوں کو، ہمارے دلوں کے اندر موجود ایمان کو امام مہدی ایسے دیکھیں گے جیسے کانچ کے گلاس میں پانی رہتا ہے۔ پانی کتنا ہے انسان معلوم کر لیتا ہے، اسی طرح ہر ایک کا جانچ ہوگی، اس وقت جانچ میں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا ایمان میں کھڑا ہے، کون کتنا کھوٹا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کی فکریں کرو۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہمارا مسلمان آدمی غلط کرتا ہے کسی غیر کے ساتھ، اسلام یہ تعلیم دیتی ہے اس غیر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مسلمان کے خلاف۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے سپورٹ نہیں ملے گا، اس کے حق اور صحیح ہونے پر سپورٹ ملے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر مسلمان غلط ہے اور غیر حق پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، ایک یہودی اور ایک منافق، مسلمان ظاہری، وہ ایک بات لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ یہودی کے دل میں خیال تھا میں یہودی ہوں، اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ مسلمان یہ سوچتا تھا جو حقیقت میں منافق تھا، میں ظاہری مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہودی اور منافق دونوں پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، کیس دائر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے دامن کو تھام کر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، مسلمان کو کہا کہ تو ناحق پر ہے۔ اور اس کے بعد یہ منافق اس یہودی کو لے کر پہنچا حضرت عمر کے پاس، کہنے لگا کہ دیکھو یہ میرا حق ہے، یہودی کا حق نہیں ہے۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تھے، اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، یہ سننا تھا۔ حضرت عمر گئے، تھوڑی دیر ٹھہرو فیصلہ کروں گا۔ اندر گئے، تلوار لائی، اس مسلمان کی جو حقیقت میں منافق تھا گردن اتار دی، کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات سے راضی نہیں اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ ہمیں عدل و انصاف کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اگر مسلمان غلط ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ مسلمان تو غلط ہے، اگر مسلمان کے علاوہ غیر مسلم صحیح ہے تو بتانا پڑے گا کہ یہ غیر مسلم صحیح ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر تم اس نہج کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کی وجہ سے ساتھ دو گے، غیر ہونے کی وجہ سے نفرت کرو گے تو تم اسلامی تعلیمات سے اعراض کرنے والے شمار ہوگے۔ تو لہٰذا ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ جس طرح حق و باطل کے درمیان اللہ نے فیصلہ کیا، 313 صحابہ کو ان 1000 پر بھاری کیا، اسی طرح اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک مسلمان حق پر باقی رہیں گے اللہ مسلمانوں کو سرخروئی عطا کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔